بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذی الحجہ کے کتنے روزے مسنون ہیں؟ ذی الحجہ کے کتنے روزے رکھنا مسنون ہے، سنت ہے نی ذی الحجہ کے مسنون روزے عید سے پہلے ہیں یا عید کے بعد، یاسین کویت سے۔ دیکھیں ذی الحجہ کے جو صحیح حدیث میں جو روزوں کی فضیلت ہے وہ 9 ذی الحجہ کے روزے کی فضیلت ہے کہ 1 سال کے روزوں کا کفارہ ہے، یہ گناہوں کا کفارہ ہے، تو بہت بڑی فضیلت ہے 9 ذی الحجہ کے روزے کی۔ الگ سے جو 8 دن کے روزے ہیں ان کی کوئی مستند صحیح حدیث اس پر میرے علم میں نہیں ہے کہ جس میں ان 8 دنوں کے روزوں کی کوئی الگ سے فضیلت بیان کی گئی ہو۔ البتہ اتنی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ من هذه الایام، یعنی اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں جو ہے نا ذی الحجہ کے جو شروع کے 10 دن ہیں، ان میں کوئی عمل جتنا محبوب ہے پورے سال اتنا محبوب نہیں ہے، تو نیک عمل کی ان دنوں میں ویسے بڑی فضیلت ہے۔ اب 10 ذی الحجہ کا روزہ تو اجماع امت سے ثابت ہے حرام ہے وہ، لیکن باقی 9 دنوں میں بھی عمل کی فضیلت ثابت ہو گئی نا۔ اس نیک عمل میں آپ صدقات و خیرات بھی ہیں، اور تسبیح کا تو ذکر ملتا ہے کہ لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر کثرت سے پڑھا جائے، اور تو اس میں نفلی عبادت بھی ہے، تہجد بھی ہے، تو روزے بھی ہیں۔ اس لیے اگر کوئی ان 9 دنوں میں روزے رکھتا ہے تو باقی سال کی نسبت اس کو روزوں کا ثواب زیادہ ملے گا۔ کوئی صدقہ کرتا ہے تو باقی سال کی نسبت صدقے کا ثواب زیادہ ملے گا۔ البتہ اس میں علماء کا اختلاف ہوا ہے کہ رمضان کی فضیلت زیادہ ہے یعنی عبادت کی، یا ان دنوں کی، تو اس میں مختلف اقوال ملتے ہیں علماء کے۔ بعض نے کہا کہ رمضان میں راتوں کو نماز کی فضیلت زیادہ ہے، اور ان ذی الحجہ کے ایام میں دن میں عبادت کی فضیلت زیادہ ہے، اور بعض نے کہا کہ نہیں، رمضان کی فضیلت علی الاطلاق زیادہ ہے اور ان کی فضیلت رمضان سے کم ہے، اور بعض نے کہا نہیں جی، ان دنوں کی فضیلت رمضان سے بھی زیادہ ہے۔ انہوں نے اس حدیث کے ظاہر کو دیکھا کہ نبی نے فرمایا کہ ان 10 دنوں میں اللہ کو عمل جتنا محبوب ہے اتنا پورے سال میں کسی دن میں اتنا محبوب نہیں ہے نیک عمل، تو اس حدیث کے ظاہر کو دیکھ کے بعض علماء نے کہا کہ نہیں جی، یہ جو شروع کے 9 دن ہیں ان میں عمل کی فضیلت رمضان سے بھی زیادہ ہے۔ لیکن ہماری رائے اسی طرف ہے کہ رمضان کے بارے میں بہت کثیر آیات ہیں، یعنی روایات ہیں اور قرآن کی آیتیں بھی ہیں، اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محنت ہے نا، صدقہ اور تہجد اور جو بھی عبادت کی کثرت، یہ تواتر سے ثابت ہے، تو صرف ایک روایت کو دیکھ کے نہیں فیصلہ کیا جاتا۔ ٹھیک ہے، والفجر ولیال عشر، قرآن میں بھی ان 10 راتوں کی اللہ نے قسم اٹھائی ہے، لیال عشر یعنی جو ذی الحجہ کی 10 راتیں ہیں، اس سے بھی فضیلت معلوم ہوتی ہے، لیکن رمضان کی جو فضیلت ہے نا ان پر جو دلائل ہیں وہ کثیر ہیں، اور زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رمضان میں اہتمام ثابت ہے۔ تو ہماری رائے یہ ہے کہ رمضان کی فضیلت ان 10 دنوں پہ زیادہ ہے۔ تو اس سے پتہ چلا، ہماری ایک رائے ہے لیکن علماء کا یہ کہ درمیانی اختلافی مسئلہ ہے، جب مسئلے میں اختلاف ہوتا ہے تو کسی ایک رائے پہ بہت زیادہ اصرار کرنا ٹھیک نہیں ہوتا۔ لیکن رمضان کے بارے میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہمیں ملتا ہے، وہ آپ کا جو اپنا عمل ملتا ہے نا، وہ رمضان میں جتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں جہد اور مشقت کیا کرتے تھے اتنا کسی اور دن میں نہیں، یعنی سال میں نہیں کیا کرتے تھے۔ اس بارے میں روایات ہیں، اور رمضان کی فضیلت بھی زیادہ قرآن سے ثابت ہے۔ تو اس لیے ہماری رائے میں یہ جو حدیث میں آتا ہے نا کہ جتنے بھی ایام ہیں ان میں کسی دن میں، یعنی کسی ایام میں اللہ کے نیک عمل کی اتنی فضیلت نہیں ہے جتنی ان ایام میں، تو اس میں رمضان مستثنی ہے، یہ رمضان کے علاوہ کی بات ہو رہی ہے، یہ ہماری رائے ہے۔ تو اس لیے رمضان کی زیادہ فضیلت ہے، اس کے بعد ان 10 دنوں کی فضیلت ہے، اور میں نے بتایا بعض علماء اس کے قائل ہیں کہ نہیں جی، ان 10 دنوں کی فضیلت ہے۔ تو اب اس جھگڑے میں پڑنے کے بجائے کوشش کریں کہ جتنا اللہ عمل کی توفیق دے دے عمل کر لیں۔ تو ان 10 دنوں میں جو منصوص عمل ہے وہ ہے کثرت ذکر، تو یہ منصوص ہے، تو اس لیے ان 10 دنوں میں نا لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر کا اہتمام زیادہ کرنا چاہیے، اس ذکر کو زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے۔ تکبیرات تشریق کس پر واجب ہے؟ تکبیرات تشریق کس پر واجب ہے، اس کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، نیز کتنے دن یہ پڑھی جاتی ہے؟ حسین وزیر۔ دیکھیں تکبیرات تشریق امام ابو حنیفہ کے نزدیک تو صرف شہری لوگوں پہ واجب ہے، لیکن صاحبین کے نزدیک ہر گاؤں دیہاتی پر بھی جس پر عید کی نماز لازم نہیں ہے ان پر بھی لازم ہے، تو فتویٰ صاحبین کے قول پر ہی ہے۔ تو اس کے مطابق یہ ہے کہ جو بھی عاقل بالغ مرد ہے یا عورت ہے
گاؤں میں رہتا ہو یا شہر میں رہتا ہو، اس نے فرض نماز جماعت سے پڑھی ہو یا انفرادی پڑھی ہو، تو سب پہ واجب ہے۔ تو تکبیرات تشریق ہیں کیا؟ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ ایک دفعہ پڑھنا ہے فجر کی نماز کے بعد، پھر ظہر کے بعد، عصر کے بعد۔ کب سے؟ 9 ذی الحجہ کی فجر سے۔ آپ اپنے حساب سے 9 ذی الحجہ کو چلیں گے تو 9 ذی الحجہ کی جو فجر ہوگی اس سے آپ نے تکبیر تشریق کا آغاز کرنا ہے، اور بقرعید کے اگلے دن عصر کی نماز تک پڑھنا ہے، یعنی 13 ذی الحجہ تک۔ 10، 11، 12 یہ 3 دن قربانی کے ہو گئے، 13 کی عصر تک آپ نے عصر کی نماز کے بعد یہ تکبیر پڑھنی ہے، مغرب کے بعد نہیں پڑھنی۔ تو مرد بھی پڑھیں، خواتین بھی پڑھیں، یہ سب پر واجب ہے۔ اور خواتین بھول جاتی ہیں، مردوں کو تو مسجد میں یاد آ جاتا ہے جب سخت تکبیر پڑھتے ہیں تو مرد بھی پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، اور مردوں پہ جہرن واجب ہے یہ، خواتین پہ سرن واجب ہے۔ تو خواتین کیا کریں کہ عرفہ کے دن سے پہلے نا، 9 ذی الحجہ سے پہلے ایک پرچی پہ تکبیر لکھ کے اپنی مصلے کے نیچے رکھ لیں، تاکہ فجر کی نماز کے بعد ان کو یاد رہے، تو ورنہ خواتین بھول جاتی ہیں۔ اچھا، اگر بھول گئے تو پھر بعد میں ان کی قضا نہیں ہے، تو بس یہ نماز کے متصل بات پڑھی جائے گی۔ اگر آپ نے نماز کے بعد کسی اور کام میں مشغول ہو گئے تو اب گئی، اس کا ٹائم گیا، اب وہ تکبیرات نہیں پڑھی جائیں گی۔